فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان جو ہے یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہے، اور اس پر سب سے زیادہ محنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں بڑی ساری جو چیزیں ہیں وہ حائل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چھوٹی بڑی حائل ہونے والی چیزوں کے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہے، جن میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعت بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور ان کی طرف میلان بھی ہے۔ اب ان تمام امور، اشیاء، اعمال جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ جادو ہے۔ اور جو بڑے بڑے دنیا کے اندر سرکش ہوئے ہیں، انہوں نے جادو کے زور سے لوگوں کو یہ باور کروایا ہے کہ ہم تمہارے رب ہیں۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ موجود ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس وادی طوا کے اندر ان کے ساتھ کلام کیا اور انہیں کہا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، انہو طغی، اس نے سرکشی کی ہے۔ سرکشی کیا ہے؟ قال انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا جو رب ہے وہ میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں فرعون ہوں۔ اب جو فرعون تھا وہ کس قوت کے بل بوتے پر لوگوں کو کہتا تھا کہ میں رب ہوں؟ فرعونیوں کے پاس جو ہے وہ جادو کی قوت تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ دنیا میں سرکشوں کے پاس جو قوت ہوتی ہے، اس قوت کا توڑ جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام دین اسلام کے اندر ہے۔ انبیاء علیہم السلام ان کو لے کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سادے انداز کے ساتھ اس کے سامنے دعوت رکھی، اور فرعون جو ہے وہ تکبر کرتا رہا۔ اب قرآن مجید، میں نے یہاں پر ایک اور واقعہ قرآن مجید کا آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو طاغوت، سب سے بڑا جو سرکش تھا، وہ بدبخت فرعون تھا، جس نے ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بلند و بالا۔ اور قوت کیا ہے؟ قوت جادو ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا کہ جو دنیا پر جادو سحر کی وجہ سے حکومت کرتا تھا، اور بڑے سارے جادوگر جو ہیں وہ اس کے ملازم اور وزیر اور تنخواہ دار تھے، اور اہل ایمان جو ہیں ان کو آگ کے اندر جلایا گیا۔ وما نقموا منہم
الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کا جرم یہ تھا کہ ان کا ایک اللہ پر ایمان تھا. حضرات، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جو جادوگر تھے یہ جنات کے ذریعہ آسمان کی خبریں لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنات ہیں ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار ہو کر آسمان کی بلندیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے خبریں سنتے ہیں، اور پھر وہ خبریں نیچے آتے ہوئے ان کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے. ایک بات اگر سچ ہے تو 9 باتیں جھوٹی ہیں. جو جھوٹی باتیں لوگوں کی توجہ اور نگاہ اس طرف نہیں جاتی. حادثاتی طور پر جو سچی ہونے والی بات ہے لوگوں کے لیے اس بات کو مزین کر دیا جاتا ہے. حضرات، اب تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. فرمایا میں بھی تمہیں دجال کے بارے میں خبردار کرتا ہوں. اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، ایک آنکھ سے اس کو نظر آئے گا اور وہ بھی پھولی ہوگی، وہ بھی خراب نظر آئے گی. اس کے ماتھے کے اوپر کاف، فا اور را لکھا ہوگا. بعض احادیث کے اندر ہے کہ کافر لکھا ہوگا. اب جو دجال ہے وہ بھی دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی عارضی طور پر اس کو کچھ اختیارات دے گا، اور یہ اختیارات جو ہیں ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہیں. آسمان کو کہے گا بارش برسا، بارش برسائے گا آسمان. زمین کھیتیاں اگائے گی، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے گا، ان کی خواہشات کو پورا کرے گا، اور خواہشات کو پورا کرنے کے بعد ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. میرے بھائیوں، یہ الومینٹی اور یہ شیطانی جو تنظیمیں ہیں دنیا کے اندر، ان تمام تنظیموں کا مقصد آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہر سازش. اور پوری روئے زمین پر جتنے بھی یہ باوے اور عامل اور نجومی اور صوفی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے دعوے کرتے ہیں، ان تمام افراد کی سرپرستی وہ کرتے ہیں. اب یہ میں نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں، ایسی بڑی ساری مثالیں دین اسلام کے اندر ہیں کہ دنیا کے اندر دین اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں ان طاقتوں کے پاس ایک مؤثر ہتھیار جو ہے وہ جادو ہے. حضرات، یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی. ان سازشوں کے اندر ایک سازش تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر بیان کیا ہے. یہ احزاب جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اس کی جو واحد ہے وہ حزب ہے جس کا معنی فوج ہے، اور احزاب کا مطلب ہے بہت زیادہ فوج ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو ایک ہی حملے کے اندر تمام کے تمام اہل ایمان جو ہیں ان کو ختم کرنے کی سازش کی گئی. اور اس سازش کے اندر مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی، منافقین اور یہود و نصارہ اور فارسی، بیرونی جتنی بھی قوتیں تھیں وہ سب کے سب ملے ہوئے تھے. حضرات، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. مسخ کرنے کی کوشش کیسے کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ آپ نعوذ باللہ مجنون اور دیوانے ہیں، یعنی جس کو ہم ذاتی حملے کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ دنیا داری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں اپنی ذات کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری شخصیت، ہمارا اعتماد اور اعتبار جو ہے
وہ قائم رہنا چاہیے، اور اسی چیز کی بنیاد پر وہ کاروبار کرتے ہیں۔ اور ہم جو مذہبی لوگ ہیں، ہمارا اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ ہم مصلی پر بھی، منبر پر اپنی قوت کے بل بوتے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور دین کے اندر پھر دنیا داری کرتے ہیں، پھر وہ کچھ کرتے ہیں جو دنیا دار بھی نہیں کرتے، اور پھر لوگ اگر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب کی ذات ہے، ذاتیات پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کی ذات کا تعلق دین کے ساتھ ہے تو پھر آپ کی ذات انفرادیت نہیں، پھر آپ کی ذات نہیں، پھر آپ کی جو ذات ہے وہ دین اسلام کی امانت ہے۔ پھر آپ نے ہر اس قول و عمل سے بچنا ہے جو دین اسلام کے منافی ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے لوگ دین اسلام سے متنفر اور دور نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ جی یہ کوئی پروفیشنل ہے، یہ انگریزوں نے پروفیشنل بنایا ہے، اور انگریزوں نے اس پروفیشنل سے ذات کو اور عمل کو الگ الگ کر دیا ہے۔ یہ دین اسلام کی جو ہے نا تعلیمات کی منافی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ یہ تو ایک ضمن نصیحت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر عملے، آپ کی ذات پر عملے، آپ کو مجنون کہا گیا۔ نعوذ باللہ، ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، جملہ مشہور جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشہور کیا گیا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا، قسمیں اٹھا کر، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیسی با کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ تمام خوبیاں اللہ نے محمد رسول اللہ کے اندر جمع کر دی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس بات کی تردید کی، اور ایک بڑی دلچسپ اور مزیدار حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کرنے کی غرض سے اتنا مشہور پروپیگنڈا کیا گیا کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ وہ یہاں پر جادو ہے، جنات آپ پر اثر کر گئے ہیں، کہ عرب کے اندر ایک مشہور دم کرنے والا تھا زماد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا گیا، اور بلانے پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور آپ ان کا علاج کریں، اور اگر آپ ان کا علاج کر دیں گے تو منہ مانگا آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ جو بھی کہیں گے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان واقعات کے اندر جادو جنات کا علاج بھی موجود ہے۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، انہوں نے اپنے تنتر منتر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں بات کریں۔ فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، جس طرح میں نے گزشتہ خطبہ میں بتایا کہ 24 گھنٹے کے اندر 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کو خاص اور عام لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح یہ جو خطبہ ہے، ہر صحابی کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر بچے کو، ہر مرد و عورت کو یہ یاد تھا
صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں یہ الفاظ اس طرح یاد کرواتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت یاد کرواتے ہیں، یعنی قل هو اللہ کی طرح صحابہ کرام کو یہ خطبہ جو ہے وہ یاد کروایا جاتا تھا۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا یہ خطبہ ہمیں یاد ہے؟ جادو جنات کے علاج کے لیے مؤثر ترین دم ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ پڑھا، آپ بھی سنیں، ان الحمد للہ نحمدہ، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، نستعینہ، ہم تمام امور میں، نیکیاں کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ، کوئی ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے، خطا غلطی گناہ ہو جائے، ہم اسی سے معافی مانگتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اپنے نفسوں کی شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے گناہوں کی جو نحوستیں ہیں، شامت اعمال ہے، شامت اعمال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ شامت اعمال کیا ہے؟ کہ آپ کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی لگام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی لگام چھوڑ دیتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اس امت کے خصائص میں سے ایک اللہ کی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو محافظ فرشتہ عطا کیا ہوا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ محافظ فرشتہ ہے۔ آپ سے پہلے جو اقوام تھی ان کے ساتھ اللہ کی یہ نعمت نہیں تھی، یہ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کی نعمت ہے۔ اس امت نے قیامت کی صبح تک کے لیے رہنا ہے، اور اس امت نے اللہ کے دین کو زندہ اور باقی رکھنا ہے، اس امت نے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اس امت نے اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اس امت نے اللہ کے دین کا دفاع کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بیماریوں سے، آفتوں سے، ہلاکتوں سے، دشمن کے حملوں سے بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، جس طرح پہلی قوموں کو تو نے ہلاک کیا، پہلی قوموں پر اللہ کے عذاب آئے، نہ ان کے بوڑھے بچے، نہ بچے بچے، نہ کوئی فرد و بشر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، اللہ میری امت کو ایسے ہلاک نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی امت کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تو اس امت نے اللہ تعالیٰ کے دین کو باقی رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دشمنوں سے بچانا ہے۔ حضرات، وبائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، سیلاب آئیں، وائرس آئیں، زلزلے آئیں، اقوام عالم تباہ ہے، جب تک اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، قیامت نہیں آ جاتی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو کبھی ملیا میٹ اور ختم ہونے نہیں دے۔ بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، امت مسلمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة، فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا باقی۔ اے بھی مایوس نہ رہا کرو، ان کی ساری چالوں کے باوجود امت مسلمہ کے پاس اللہ کی نعمتیں ان سے زیادہ ہیں، اللہ کے انعامات ان سے زیادہ ہیں۔ ہماری کوتاہیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فلاں قوم کو اللہ نے ان کے گناہوں سے ختم کر کے رکھ دیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اور جب امت مسلمہ کی باری آئی، اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، یا اللہ گناہوں کی وجہ سے میری امت کو ہلاک نہیں کرنا، فرمایا قبول ہے۔ دیگر اقوام عالم میں ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ساری دنیا کے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمارے اوپر پردے رکھتا ہے، پھر بھی ہمیں نوازتا ہے، پھر بھی ہمیں دیتا ہے، پھر بھی ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، استادوں کے عیبوں کو شاگردوں سے، والدین کے عیبوں کو اولادوں سے، اولادوں کے عیبوں کو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، میاں بیوی کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کائنات کی تباہی صرف ایک چیز سے ہو سکتی ہے، ہتھیار اوزار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ستیر ہے، پردے ڈالنے والا ہے، اگر اللہ پردے کھول دے اس کائنات کی بربادی کے لیے صرف یہی چیز کافی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے،
یہ عیبوں پر پردے کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے. تو نبی علیہ السلام کی شخصیت پر جو ذاتی حملے کیے گئے، ان ذاتی حملوں کے اندر یہ حملہ بھی تھا کہ آپ جادوگر ہیں. نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں. اس نے کہا آئندہ نہیں. یہ کلام جو ہے دوبارہ پڑھیں. بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، ویل ایجوکیٹڈ تھا، اس دور کا علامہ فہامہ تھا، علامۃ الدہر تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دوبارہ پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، یقین جانیے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے مریدوں میں شامل کر لیں، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے مسلمان کیسے ہونا ہے مجھے بتائیں. تو یہ بھی علاج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہوا. یہ سورۃ یونس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی ہیں. یہ 2 آیتیں اگر آپ یاد کر لیں اور جادو کے توڑ کے لیے ان کو پڑھیں، یہ بھی انتہائی مؤثر علاج ہے. قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ. دنیا کا کوئی جادو بھی لے کر آ جاؤ، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، ان اللہ سیبطلہ. یہ سارے کے سارے ان کے جادو کو باطل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ان اللہ سیبطلہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال کو بیان کیا، فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سچ کو ٹھہرا کے رہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو لپیٹ دیا جائے، یہ بے اثر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلام جو ہے نعوذ باللہ وہ رائے گاں ہوں، اور جو جادوگر ہیں اور جو جادو ہے یہ دندناتا پھرے؟ ایسا نہیں ہے. ان اللہ سیبطلہ. حضرات، میں نے اختصار کے ساتھ اس موضوع کو بیان کرنا ہے، وگرنہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کو بیان کیا جائے تو کئی خطبات اسی موضوع پر ہو جائیں گے. حضرات، جو سورۃ بروج کے اندر جن بھائیوں کے گھروں کے اندر قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ہے اور تفسیر کے ساتھ ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اس کو پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جادو کے زور پر حکومت کرنے والا جو بادشاہ تھا، جادوگر نے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور یہ جو چیزیں میرے پاس ہیں میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو سکھا دوں تاکہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد یہ علم جو ہے وہ تیرے کام آ سکے. ایک بڑا ذہین فتین بچہ جو ہے مختلف امتحانات کے بعد جو ہے وہ چنا گیا. چننے کے بعد جادوگر کو دے دیا گیا کہ تم اس کو جادو سکھا. اس نے جادو سکھانا شروع کر دیا. اللہ کی شان کہ جس رستے سے گزر کر وہ جادوگر کے پاس آتا تھا، اس رستے کے اندر ایک عالم تھا، عالم دین. وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا اونچی آواز کے ساتھ. آج ہمارے محلوں کے اندر وہ گھر جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں کہ جن گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت، اس کی آواز آیا کرتی تھی. میرے بھائیو دوستو، اس بچے نے جب کلام سنانا تو اس عالم دین کے پاس چلا گیا، پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوتیں بتائیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ دنیا کا کون سا مشکل کام ہے جو ہمارے رب سے نہیں ہو سکتا، اور کون سا جادوگر اور کون سی قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر غالب ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
ہم اس عقیدے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور ہمارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو. ہمارا رب روزانہ یعنی 24 گھنٹوں میں آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے حل من سائل، کوئی مانگنے والا، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، کوئی بندہ جس کو شفا چاہیے، کوئی بندہ جس کو رزق. اور ہمارے اوپر غفلت جو ہے وہ کس طرح ہے کہ یہ سردیوں کا موسم نیک لوگوں کے لیے موسم بہار ہے، کہ ٹھنڈے دن ہیں، آپ روزے رکھ کے اللہ کے ساتھ صلح کریں، قرب حاصل کریں، ایمان کی مٹھاس حاصل کریں. لمبی راتیں ہیں، آپ تہجد کا اہتمام کریں. اور تہجد جو ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی نبی علیہ السلام پڑھ لیتے. کبھی آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں، کبھی آپ اٹھ کر پڑھ لیں، کبھی آپ رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کا تعلق یقین اور ایمان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کے ساتھ ہے. نہ ہم اس یقین اور ایمان کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر دعا کی قبولیت کے بڑے سارے اوقات جو ہے وہ ہم ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. اب وہ جو بچہ تھا قصہ مختصر، جادو بھی سیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی سیکھ رہا تھا. ایک دن رستے کے اندر ایک موذی آ گیا، اس نے لوگوں کا رستہ بند کر دیا. اس نے کہا اچھا آج میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا اس کلام کو آزماؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو آزمانے سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی قوت طاقت ہے. اس نے اللہ کا نام لے کر اس موذی کو پتھر مارا جو کئی انسانوں لوگوں سے مر نہیں رہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پتھر مارنے سے مر گیا. رستہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا یقین اور ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اور پختہ ہو گیا. حضرات اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت دیکھیں. بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بینائی جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. اس کو پتہ چلا، وہ اس بچے کے پاس آیا، دم کیا اللہ کا نام لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا. اس نے پوچھا کہ یہ تیری بینائی، بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ یہ تیری بینائی واپس کیسے آئی؟ اس نے کہا اللہ نے لوٹائی ہے. اب اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا. اس نے کہا میرے سوا کون رب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف فرمایا، فما رب العالمین، یہ کیا رب العالمین لیا پھرتا ہے، کون ہے؟ کہا ربکم ورب آبائکم الاولین. اقتدار کے نشے کے اندر مخمور جھگڑا ہوا کہ جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی سمجھتا تھا، حضرت موسیٰ نے کہا تیرے باپ کا بھی رب، اس کے باپ کا بھی رب، ربکم ورب آبائکم الاولین. جب یہ بات کہی نا تو وہ چپ کر گیا کہ رب وہ تو نہیں ہوتا کہ جو جس کا کوئی باپ ہو، کوئی والد ہو، کوئی جننے والا ہو. رب تو وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. حضرات یہ ایک لمبی حدیث ہے. اب اس حدیث کے اندر جو ہمارے خطبہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کو جادوگروں کے سپرد کیا، اس کو جا کر ہلاک کر دو. انہوں نے پہاڑی سے گرایا، بچے نے ایسے کلمات پڑھے، وہ مارنے والے مر گئے، وہ جادوگر ناکام ہو گئے، بچہ بچ گیا. شہر کے اندر شور برپا ہو گیا کہ یہ جادوگر، یہ بادشاہ اس کے ہماری بچے کو مارنا چاہتے ہیں. وہ ایسی ہستی کا نام لیتا ہے، بچہ بچ جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں. اب ہم کتنے اہل حدیث ہیں، کتنے اہل سنت ہیں، دین کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں. شیطانوں اور جادوگروں کے علاج کے لیے یہ مؤثر ترین کلمہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. کیا ہمیں آتا ہے؟ بڑے بڑے علماء، قراء، حفاظ، مشائخ بھی بیٹھے ہیں. یہ غفلت کا ایک عملی ثبوت ہے ہمارے سامنے. اس بچے نے کلمات کیا پڑھے؟ یہ کلمات بتانے سے پہلے پھر دوبارہ بچے کو دریا کے اندر ڈبونے کے لیے بھیجا گیا. جو ڈبونے گئے تھے وہ آپ مر گئے، بچہ پھر بچ گیا. اب یہ دونوں دفعہ پہاڑ سے گرانے کا واقعہ، پانی کے اندر ڈبونے کا،
بچہ دونوں دفعہ بچ گیا. وہ کون سے ایسے کلمات پڑھتا تھا کہ جن کلمات کی قوت اور برکت سے اس کے دشمن جو ہیں وہ خائب و خاسر ہو گئے. آپ سے لوگ حسد کرتے ہیں, آپ کی بربادی چاہتے ہیں, اور یار اللہ تعالیٰ کسی کو دشمن بھی کو بندے کا پتر دینا تو یہ بھی بڑی نعمت ہے. نہیں تو ہمارے ہاں جو خسیس اور کمینے پرلے درجے کے دشمن ہیں وہ کیا ہے, وہ ہمارے معصوم بچوں کے بدخواں ہیں. انہوں نے یہ بھی مر جانے نہ دی اولاداں بھی مر جانے. یہ بدخصلت ابو جہل کے مزاج والا دشمن ہوتا ہے. لوگ آپ کے دشمن ہیں, آپ ڈگری نہ حاصل کر سکے. اگر کوئی دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں, اکٹھے کیوں رہ رہے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ بلا وجہ حسد, بغض, شکست خوردہ جو قومیں ہوتی ہیں, پستی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا وجہ دوسرے کی بربادی چاہتے ہیں. اور یہی بربادی ہے. بڑے بڑے اہل حدیث, بڑے بڑے اہل سنت, میں جن کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, جدی پشتی اپنے آپ کو دیندار کہلوانے والے, ان کے گھروں کی عورتیں ان کی کمائیوں کے لاکھوں جو ہیں وہ ایسے عاملوں کی نظر کر دیتی ہیں کہ جو عامل بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کرتے ہیں, جادو جنات کے نام پر تویز, دھاگا, ٹونا, منتر, لڑائی جھگڑے, غیبت, چغلی, تباہی پھیر کے نسلوں کی رکھ دی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں, آپ ان کو یاد کر لیں. کوئی بھی آپ کا دشمن, بدخواہ, بڑے سے بڑا, کوئی جن ہو, انسان ہو, شریر ہو. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جتھے پیر اوتھے ہی کیر, ایسے کئی بندے. تو کیا وہ الفاظ پڑھتا تھا بچہ, اللہم اکفینیہم, اللہم اکفینیہم بما شئت. سارے پڑھیں, اللہم اکفینیہم بما شئت وکیف شئت واصرف عنی کیدہم. اس کا معنی کیا ہے؟ اے پروردگار. اللہ کو ایک جملہ بڑا پسند ہے, بڑا ہی پسند ہے, بڑا ہی پسند ہے جملہ. ہمارے پیارے نبی جب پوری توجہ کے ساتھ, پوری دل حضوری کے ساتھ اور بڑے لاڈ اور یقین کے ساتھ جب اللہ کو پکارتے تھے تو کیا کہتے؟ اللہم. اس کا معنی اللہم, علماء بیٹھے ہیں پنجابی یا اردو زبان میں سادے لفظوں میں, یا اللہ میرا ہے ہی تو ہے, تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں, اور جو کام دعا میں تجھ سے کرنے لگا ہوں تو اس پر پورا قادر ہے. اللہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو یہ کر نہ سکے. اللہم. تو اللہم اکفینیہم بما شئت, یا اللہ مجھے کافی ہو جا جس طرح تو چاہتا ہے. وکئی, سبحان اللہ, کیسے پیارے کلمے ہیں. اتنے نے ادا بیڑا غرق کر دے, تباہ و برباد کر دے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلام کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے دشمن کے بارے میں جو جان کا دشمن ہے, یا اللہ مجھے تو کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے, جس طرح تو چاہتا ہے, اور ان کا جو مکر اور ان کی جو چالیں اور ان کی تدبیریں ہیں نا, اللہ مجھ سے پھیر کے رکھ دے. یہ جادو اور جنات کے علاج کے لیے مؤثر ترین کلمات ہیں قرآن مجید سورۃ بروج کی تفسیر میں. اور بتائے کس نے ہیں؟ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات امت مسلمہ کے اندر یہ گناہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہا اجتنبو, بچ جانا, خبردار کر کے کہا, 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچنا. امت مسلمہ کو کہا 7 تباہ کرنے والی چیزوں کو, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. 2 چیزوں کو اکٹھا بیان کیا ہے, فرمایا الاشراک باللہ والسحر, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور جادو, اس عمل کے اندر ملوث ہونا. رسول اللہ نے امت مسلمہ کو 7 تباہ کل برباد کرنے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما, اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اللہ ہمارے مقروضوں کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جادوگروں کے سحر سے, نظر بد سے اور مکاروں کے مکر سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے گناہوں پر پردے بھی ڈال دے, اور اللہ ہمیں خلوت میں اپنے ساتھ صلح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں, آج کل بخار کی وبا ہے, ڈینگی بخار بھی ہے,
یا اللہ تمام بیماروں کو جو بخار میں مبتلا ہیں سب کو صحت کاملہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ روحانی جسمانی جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں اللہ یہ جتنے بھی تیرے بندے ہیں ان کی نیک خواہشات پوری فرما۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔